जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तैमूर यूसुफ़ज़ई हूँ। एक नई वीडियो के साथ मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ा हुसैन खान। इलेक्शन से पहले जितने भी हमने वीलॉग्स बनाए वो मैं आपको जो है वो एक-एक तो नहीं लगा सकता, क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पे कुछ इस तरह के इंकशाफ़ात मुस्तफ़ा हुसैन साहब ने किए थे और वो दुरुस्त साबित हो गए। इन्होंने ये भी कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है बाइस्ड हो चुकी है और ये इलेक्शन होंगे और ये सारी जमातें कहेंगी कि हमारे साथ धांधली हुई है। वो आपको आज सामने नजर आ रहे हैं कि सारे कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, नून लीग भी अपने कुछ सीटों पे कह रही है हमारे साथ धांधली हो चुकी है। जो मनसेरे की सीट है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद वहां पे अपील दर्ज की और वो खारिज ही हो गई, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा ही चाहिए था। पीटीआई का भी यही मौकफ है और धांधली हुई तो है। इसका अगर हम इनकार करें कि इलेक्शन हुआ है तो या वोट हमने कास्ट किया है, पाकिस्तानी अवाम को जवाब मिल गया है। ये जो आपने वोट दिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये निज़ाम आपको बता रहा है कि आपका जो वोट है ये हम तस्लीम ही नहीं करते, आपके वोट की कोई हैसियत ही नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यानी कि अवामी मैंडेट का कोई, पाकिस्तान में ये जमहूरी मुल्क है, 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर इस दफा जब रजिस्टर्ड हुए और पाकिस्तान दुनिया में 5वीं नंबर पे बड़ा जमहूरी मुल्क बन गया। और इस जमहूरियत में जब हमने वोट कास्ट किया तो वो वोट हमारा रिजेक्ट हुआ, वो वोट तस्लीम ही नहीं हुआ और उस वोट की कोई हैसियत ही नहीं थी। मैं सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ। मैं गैर जानिबदार हूँ और ये तज्जियाकार जो मेरे साथ बैठे हैं ये भी गैर जानिबदार है, लेकिन बात होती है फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, हकीकत पे। तो ये इनसे जरा पूछेंगे, तारीख में धांधलियां होती रही हैं, इस दफा भी धांधली हुई और इस दफा कुछ अजीब सा हो गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें तैमूर यूसुफजई साहब, आपने बड़ा एक डिटेल के साथ इंट्रो दिया है और आपने सारी चीज़ें उसमें आपने खुद ही वाजे कर दी हैं। देखिए, मैं आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले भी यही कहता रहा हूँ कि इलेक्शन रीप्ले होगा। इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, गैर जानिबदार नहीं है। और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 8 तारीख के बाद सिर पकड़ के रो रही होंगी कि धांधली हो गई। और आपके सामने देखें, सिंध में कितना बड़ा आज एहतजाज हुआ है। जो क्या कहते हैं, जीएडी ने किया है। इसके बाद जमात इस्लामी ने भी कुछ देर पहले डी चौक में दिया है। कल तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है। उसके बाद फिर आप देखें तो जो टीएलपी है उसने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। तमाम सियासी जमातें, जिन जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उन लोगों ने धांधली का शोर मचाया है। और पाकिस्तान की तारीख में ये धांधली जो है ये ऐसी हुई है कि इससे पहले माजी में इस किस्म की धांधली नहीं हुई। आपको याद होगा, मैंने ये भी कहा था कि ये इलेक्शन जो होगा ये जुल्फकार अली भट्टो और शेख मुजीबुर रहमान की तारीख को दोहराएगा। तो आप देख लें, वही तारीख दोहराई गई है कि इस टाइम नून लीग की अगर आप देखें तो 30 या 35 सीटें हैं। मैं सॉरी, आपके बात के बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने एक वीडियो में कहा था हाथ उठा के जी कि नवाज शरीफ के हाथ की जो लकीरें हैं उसमें वजारत उजमा की वजारत लकीर उस्मा नहीं नहीं है है। इस जी दफा। जी, मैंने ये वो भी कहा बात था। आपकी सच साबित हो जी, गई, नवाज शरीफ साहब खुद पीछे हट गए। पीछे हट गए और वजारत उस्मा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मैं तो नून लीग को एक मशवरा दूंगा, क्योंकि देखें, आपने ये बात पहले कह दी है कि हम किसी पार्टी से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और हम किसी पार्टी से नहीं है। बेसिकली हम तो तजिया करते हैं और न्यूट्रल तजिया करते हैं। जिस जमात की कोई अच्छाई होगी वो बयान करेंगे। नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को चाहिए कि इस टाइम अपोजिशन में बैठ जाए। अगर वो चाहती है कि नून लीग अपनी सियासत बचाना चाहती है और वो चाहती है कि मुस्लिम लीग नून का वजूद खत्म ना हो, तो उसको अपोजिशन में बैठना चाहिए। इस टाइम पीपल्स पार्टी उसको खिला रही है। और पहले भी रजीम चेंज हुई है, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी है। मौलाना साहब जो आज अपनी बयानिया तब्दील कर दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने। आपने कल उनका जो प्रोग्राम देखा है, फिर आज उन्होंने मिर्जा फारूकी के प्रोग्राम में भी आए हुए हैं। तो वो इस किस्म के कुछ वो बयान कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं मौलाना साहब। तो आप देखें कि उसमें उनका भी अपना जो रोल है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और क्योंकि उसकी वजह है कि मौलाना साहब की ख्वाहिश वो पूरी नहीं हुई। मौलाना साहब से उन्होंने बहुत सारी जो है ना वो ख्वाहिशात इन्होंने की। मौलाना साहब को उन्होंने सदर पाकिस्तान का एक उनको आसरा दिया हुआ था कि आपको हम सदर पाकिस्तान बना देंगे या चेयरमैन सेनेट बना देंगे। तो वो तमाम चीजों पर पानी फेर गया। और मेरा ख्याल है कि इस समय आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम ने तमाम मजहबी जमातों को मुस्तरद कर दिया है। तमाम मजहबी जमातों का इस इलेक्शन में शिकस्त होना, आप जमात इस्लामी को देख लें, टीएलपी को देख लें, मौलाना जेयूआई को देख लें, तो अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। अगर हम ये कहेंगे क्या एस्टेब्लिशमेंट ने शायद इनको साइड लाइन कर दिया किसी साजिश के तहत, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है तो उन्होंने एक जमात को लाने के लिए धांधली की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिल्कुल उन्होंने उनको सीटें दी हैं, एमक्यूएम को सीटें दी हैं। लेकिन मजहबी जमात जो है वो
عوام نے ان کو مسترد کر دیا مذہبی جماعت کو ان کے اپنے میں کردار کی وجہ سے۔ میں آپ کی اس بات پہ یہ کہنا چاہوں گا، شاید آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ایگری بھی کریں۔ انتخابات ہوئے تھے، جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں کراچی میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ٹاپ پہ تھی۔ ابھی بھی جتنے سرویز ہوئے ہیں، میں خود سے نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل سرویز ہوئے ہیں، حافظ نعیم کراچی کا ایک مقبول ترین لیڈر ہے۔ جماعت اسلامی کی سیٹیں بقول ان کے، کیونکہ جب پی ایس 129 سے ایک ہی پریس کانفرنس پہ ان کو وہ سیٹ واپس ملی حافظ نعیم کو سندھ اسمبلی کی، انہوں نے دوبارہ سے پریس کانفرنس کی کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے اور میں ان کو دینا چاہتا ہوں، لیکن باقی جگہوں پہ جو سیٹیں ہیں وہ جماعت اسلامی نے ہی جیتی ہیں۔ تو باقی ملک کی بات نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے، دیکھیں آپ لیکن جماعت اسلامی کا آپ ووٹ بینک کراچی میں تھا۔ آپ دیکھیں، آپ اوور آل دیکھیں، اگر آپ اس کو اس سینیریو میں لے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں یہ کیا، تو جماعت اسلامی نے جو کراچی میں کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کا بلدیاتی نظام تھا، وہاں جماعت اسلامی کا کافی ورک ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں پر کام کیے، لوگ ترقیاتی کام کیے۔ اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر سراج الحق صاحب کیوں ہار گئے؟ وہ سربراہ ہیں جماعت اسلامی کے اور ایک مثالی لیڈر ہیں، وہ سراج الحق صاحب جو ایک ایگزامپل ان کے بارے میں کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی شخصیت پہ اور ان کے جو، اگر اس ٹائم چیف سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر اس ٹائم کوئی آرٹیکل 62-63 میں پورا اترتا ہے تو وہ سراج الحق صاحب ہیں، تو قوم نے ان کو کیوں مسترد کر دیا؟ پھر اصل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوم نے مذہبی جماعتوں کو کسی اور وجہ سے مسترد کیا، وہ اس لیے مسترد کیا ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ قوم ہماری چاہتی ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو کم از کم مذہبی جماعتوں سے ہمیں ایک امید ہے، لیکن جب ہماری مذہبی جماعتیں ڈیوائڈ ہیں تو قوم ان سے بدظن ہو گئی ہے۔ اس ٹائم قوم نے عمران خان کو مرشد بنا لیا ہے اور انہوں نے مرشد ثابت بھی کر دیا آپ کے سامنے کہ قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تحریک انصاف کو ووٹ دیا، عمران خان پہ اعتماد کیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا آپ سے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے جو الیکشن نتائج کے خلاف اپیلیں تھیں وہ انہوں نے نمٹا دی اور ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن ہی اس کو دیکھے گا۔ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس تھے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس ہی جائیں، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جب کل یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے پرسوں، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ اس فیصلے کیا فیصلہ آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بولا کہ ہائی کورٹ کیس ریمانڈ کر دے گا، الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا۔ بالکل آپ نے تو کہا۔ وہی فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہی نہیں، انہوں نے سپریم الیکشن کمیشن پہ واپس کیس کو ریفر کیا کہ اس کو دیکھیں، اور ہماری الیکشن کمیشن کا جو بھی کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو بھی کیس جائیں گے وہ زیر التوا ہو جائیں گے، اور اب یہ جو 3 حلقے ہیں آپ اس کو بھول جائیں۔ اب یہ پی ٹی آئی جو ہے ان حلقوں پہ احتجاج کرتی رہے گی، 2014 کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور فیصلے ان کے 2-3 سال بعد جا کے ان کے فیصلے ہونے ہیں۔ اس ٹائم تک تو ملک سیاسی بحران میں تو نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک میں ایک آپ کو بتاؤں بات کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، ابھی آپ دیکھیں ہماری الیکشن کمیشن کدھر ہے؟ آج الیکشن 8 تاریخ کے ہوئے آج 14 تاریخ ہو گئی ہے، 15 تاریخ ہو گئی ہے، ہمارا الیکشن کمیشن کدھر ہے؟ نہ تو الیکشن کمیشن نے کوئی پریس ریلیز جاری کی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے آ کے ابھی تک کسی سیاسی پارٹی کے تحفظات کا جواب دیا ہے، نہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی بیان جاری کیا ہے۔ کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہمارے الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور ہماری وزارت خارجہ جو ہے ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو، بجائے الیکشن کمیشن کے چیئرمین آتے، چاروں ممبران آتے، وہ آ کے اس کو کلیئرفائی کرتے، مگر ابھی تک ہماری الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے، آپ اس چیز کے گواہ ہیں۔ کیا آپ نے الیکشن میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی؟ آپ نے اسلام آباد کے G6 G7 NA47 میں آپ نے بھرپور طریقے سے رات تک آپ نے ڈیوٹی دی، اور آپ کی ایکسس باقاعدہ پولنگ بوتھ تک تھی، اور آپ نے جب گنتی کے نتائج آئے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوا ہے، تو اس میں آپ بتائیں کون سی پارٹی جیت تھی؟ تو فیصلہ تو یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ 45 فارم جو جن لوگوں کے پاس ہیں وہ الیکشن جیت گیا، انہوں نے کہ نئی ایجاد کر دیا 47، انہوں نے دھاندلی کے لیے کہ نیا جاری کر دیا 47 فارم، جبکہ 45 فارم جو ہوتا ہے وہ اصل اینتھیٹک ہوتا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے بیاف پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دھاندلی، یہ ملک پہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے یہ، اور 5000 سے زیادہ مبصرین آئے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا۔ ابھی تک حکومت کیوں نہیں بنی؟ یہ اس دفعہ کون سی کھچڑی پک رہی ہے دیکھیں کہ حکومت اس لیے نہیں بن رہی کہ آپ دیکھیں حکومت بن ہی نہیں سکتی، اس ٹائم ایک سیپریٹ مینڈیٹ ہوا ہے، مخلوط حکومت کیسے بنے گی؟ اس ٹائم کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی جماعت بھی۔ جب آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اگر وہ چاہے تو وہ بھی اپنی حکومت نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، وہ بھی نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی تو خیر آپ کے سامنے، پی ٹی آئی کا تو انہوں نے بالکل دھرم تختہ ہی کر کے رکھ دیا، ان کا نشان لے لیا، ان کی پارٹی، ان کا سلوگن لے لیا، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا۔
پی ٹی آئی کو تو بالکل انہوں نے بیوہ کر دیا نا، بیوہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آ گئی آپ کی مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون کے پاس جو سیٹیں وہ بھی حکومت نہیں بنا سکتی. اب جو حکومت بنتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو آپس میں اتفاق سے بنے گی، لیکن وہ حکومت بھی جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگی اور زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اس کی وجہ کہ اپوزیشن آپ بڑی سٹرونگ بن چکی ہے. مولانا صاحب بھی اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے. مگر پی ٹی آئی جو ہے، اس کا میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دوں کہ پی ٹی آئی میں اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب میں جو دوریاں ختم ہوئی ہیں، اس کی یہ مین وجہ آپ کو بتاتا چلوں میں، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ان کی ایک جماعت ہے، کمیٹڈ ہے ان کی پارٹی بھی، تو پی ٹی آئی کو اس ٹائم چاہیے پاور شیئرنگ چاہیے. انہوں نے 2014 میں بھی پاور شیئرنگ کے لیے پاکستان عوامی تحریک کو اپنے ساتھ ملایا تھا. اس وقت 4 حلقوں کا دھاندلی کا مسئلہ تھا. اس ٹائم پورے پاکستان میں دھاندلی کا مسئلہ ہے، سب پورا پاکستان کھول دیا انہوں نے پی ٹی آئی نے. تو اس میں ان کو اس ٹائم پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی، کیونکہ ان کا جو ورکر ہے وہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر ایلیٹ کلاس ہے اور وہ اپر مڈل کلاس لوگ ہیں. تو وہ احتجاج وغیرہ نہیں، احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے. ووٹ دینے کے لیے تو نکلیں، مطلب پورا من پروٹیسٹ کے لیے بھی نہیں نکل سکتے. 9 مئی واقعے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ اس لیے ملا رہے ہیں کہ وہ اگر پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈھال بنائیں گے، جمعیت علماء اسلام کو، اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اور اس میں پھر اگر مولانا صاحب مان جاتے ہیں ان کی تحریک میں شامل ہونے میں، پھر ظاہر بات ہے مولانا صاحب کی ڈیمانڈ بھی یہی ہوگی پی ٹی آئی سے کہ جی آپ مجھے پھر اس میں کیا دیں گے. تو پی ٹی آئی پھر ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرے گی. اس کے بعد کوئی ہوگا. مقصد پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی یہ وجہ نہیں. تو ماضی میں آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے یا پی ٹی آئی کیا کہتی رہی ہے. میرا خیال ہے مولانا صاحب جو ایک بڑے منجے ہوئے پولیٹیشین ہے اور منجے ہوئے ایک مذہبی جماعت کے لیڈر بھی، آج تک مولانا صاحب نے کبھی کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کیا. تو میں یہ بات بالکل کہوں گا، یہ نہیں کہ اگر تحریک انصاف کی جو غلط چیز ہے وہ کہوں گا اخلاقیات میں تحریک انصاف نے اس ملک کا سسٹم میں لوگوں کے نوجوان نسل میں ایک اخلاقیات کی جو ہے اس میں بہت بڑی خرابی پیدا کی ہے. تو مولانا صاحب کو ڈیزل کہتے تھے اور مولانا صاحب کو مولانا صاحب ان کو یہودی لابی کہتے تھے. مولانا صاحب بھی اس ٹائم ان کو یہودی لابی کہتے تھے. مگر اس ٹائم مین یہ چیز، لیکن لگتا نہیں ہے کہ مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ شامل ہوں گے تحریک میں.